الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انک لعلی خلق عظیم سبحان اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سرور دو عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے توفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مختصر وقت کے لیے مل بیٹھنے کا موقع عطا کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں اور حضور کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی ذات کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے میرے پیارے محبوب، آپ خلق عظیم کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ساتھ وہ نظام پیش کیا اخلاق کا کہ جس کی بدولت وہ معاشرہ کہ جہاں پر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ تھی، وہ آپس میں شیر و شکر ہوئے، آپس میں محبت بڑھی، پیار بڑھا، امن بڑھا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پوری دنیا پر عروج عطا فرما دیا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں. حالات حاضرہ میں ملیشیا کا ملک ایک ایسا ہے جہاں پر اخلاق عالیہ کے حوالے سے خصوصی طور پر توجہ دی جاتی ہے. اگرچہ بہت سارے معاملات ابھی باقی ہیں. مثال کے طور پر وہاں کا معمول یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو بے روزگار ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے، تو ان کا ماحول یہ ہے کہ بچے اپنے گھروں سے کوئی نہ کوئی چیز بنا کر یونیورسٹی میں پڑھنے جانا ہے یا کالج میں پڑھنے جانا ہے تو وہاں پر لے کر جاتے ہیں. ٹیبل بنے ہوئے ہیں، گھر سے جو چیزیں وہ لائے ہیں وہ ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ایک باکس بھی رکھ دیتے ہیں اور ساتھ اس کی قیمت لکھ دی جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز کھانے والی ہے اور اس کی قیمت مثال کے طور پر 5 روپے ہے، 10 روپے ہے. وہ ٹیبل پہ رکھ کے کلاس میں چلے جاتے ہیں اور سارا دن اپنی کلاس میں پڑھتے رہتے ہیں. اب باہر اس کی چیزیں پڑی ہیں، کوئی دکاندار نہیں ہے، کوئی وہاں پر اس کا ظاہری طور پر کیئر ٹیکر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جس کو بھوک لگتی ہے یا کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ٹیبل سے اٹھاتا ہے اور اس کی قیمت اس کے باکس میں ڈال دیتا ہے. وہ بچہ سارا دن کلاس میں بھی پڑھتا رہتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو چیز بھی بک چکی ہوتی ہے اور پیسے بھی سارے کے سارے اسی انداز میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس معاشرے کو اس معیار پر لانے کے لیے ان ماؤں نے کتنا جتن کیا ہوگا، کتنی کوشش کی ہوگی. معاشرے اس انداز کے ساتھ ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ یقیناً عشق و محبت کا دعویٰ ضرور رکھتے ہیں، جھومتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں،
مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کو اپنی طبیعت میں نافذ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، یعنی کوئی عملی کوشش نہیں ہے ہماری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو انداز اپنایا تھا محبت کا، اس کا سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی سوال و جواب کے، وہ فوراً زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے جملے کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اچھا، یہ وہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں یہ بات ابھی سمجھ میں آئی بھی ہے یا نہیں آئی۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو سامنے والوں کے لیے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی وہاں پہ حاضر بھی نہیں تھے، وہ باہر سے آ رہے تھے اور مسجد کے دروازے کے قریب تھے، وہ فوراً وہیں پہ بیٹھ گئے۔ یہ ہوتی ہے محبت کہ محبوب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جیسے ہی کانوں میں پڑے فوراً وہاں پر آگے ہاتھ جوڑ کر اس کی تعمیل کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔ ایک اور صحابی ہیں، یعنی صحابہ کا ایک معمول تو یہ تھا کہ فوراً تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت کریمہ ہمیں ارشاد فرمائی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لا تقولوا راعینا، کہ راعینا نہیں کہنا، یا ایک اور مقام پہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ان تمام آیات کے تحت محدثین نے، مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی فوراً تعمیل کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، یعنی فوراً کوئی ہچکچاہٹ وہاں پر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا نفع کیا ہے، ہمارا نقصان کیا ہے، کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، فوراً اس کی تعمیل کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے۔ جو ڈائریکٹ بات ہوتی اس پر بھی تیار ہوتے، اور اگر کوئی اشارتاً بات سمجھ میں آ جاتی تو اس پر بھی فوراً تیار ہو جائے گا۔ میں دو روایات اس سلسلہ میں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے کہ دیکھا کہ دو صحابہ آپس میں کسی بات پہ اختلاف کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگائے تو دونوں کا کوئی قرض کا معاملہ تھا، ایک نے لینے تھے اور ایک نے دینے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے کو اشارہ فرمایا اور اپنی زبان سے کچھ نہیں فرمایا، صرف یوں اشارہ کر کے یوں کر دیا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فوراً بات کو سمجھ گئے کہ میرے آقا کا تقاضا کیا ہے، میرے آقا کا مزاج کیا ہے، اور فوراً آج کی حضور میں نے آدھا چھوڑ دیا۔ یعنی آپ دیکھیں حضور کی زبان سے تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ ہوتی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک لباس پہنا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ملاقات ہو گئی، تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ اب اور کوئی بات نہیں فرمائی، وہ فوراً سمجھ گئے۔ اب دیکھیں کیا حضور فرما رہے ہیں، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ بات میرے نبی کو پسند نہیں۔ فوراً گھر گئے اور کیا کیا، صرف لباس بدلا نہیں، وہ لباس اتار کر جلا دیا۔ صرف بدلا نہیں، وہ لباس اتار کر جلا دیا اور دوسرا لباس پہن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ پہلے والے لباس کا کیا کیا؟ تو عرض کی حضور وہ میں نے اتار کے جلا دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ محبت۔ جب تک یہ محبت امت میں قائم رہی، امت عروج میں رہی، ترقی میں رہی، اور جب محبت صرف باتوں میں آ گئی، صرف دعووں میں آ گئی، صرف تقریروں کی حد تک رہ گئی، صرف کچھ نہ کچھ انداز ہم نے ظاہراً اختیار کر لیے، تو پھر ہم تنزلی کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہمارے کتنے ایسے معاملات ہیں
جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. ہمارے اخلاق کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو اس کائنات کے اندر معلم استاذ بنا کر ہی اسی لیے بھیجا گیا، یعنی اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. انما بعثت کلمہ حصر ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے صرف اسی لیے، مجھے اس کائنات کے اندر صرف اسی لیے معلم بنا کر بھیجا گیا لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کے جتنے معاملات ہیں ان کی تکمیل کر سکوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکمیل کی. سب سے پہلے اپنی اداؤں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تکمیل کی، اور قرآن مقدس کو اس انداز کے ساتھ اپنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے، حتیٰ کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ اماں جی آپ بتائیں حضور کا اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں آگے سے جواب دیا کانا خلقہ القرآن. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹل اخلاق جو ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے، یعنی چلتا پھرتا قرآن اگر کسی نے دیکھنا ہوتا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا. یہی وہ ادا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اپنانے کا بھی باقاعدہ طور پر حکم عطا فرمایا. جب تک ہم اس کو عملی طور پر نہیں لے کر آئیں گے، باقاعدہ اس کو اپنی تربیت میں شامل، جیسے میں نے ایک ملیشیا کی آپ کو مثال دی، کیا ہمارے ہاں ایسی صورتحال ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ قطعاً نہیں. یعنی ہم اپنے بچوں کو شروع سے یہ بات سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ دیکھو جو تیری ملکیت میں چیز نہیں ہے، تیرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس پہ تصرف کرے، اس کو اٹھائے. اور جس چیز کا تجھے مالک نہ بنایا جائے، جب تک تجھے مالک نہ بنایا جائے تجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس چیز کو استعمال کیا جائے. اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہیں جو عملاً قرآن مقدس کے حوالے سے ہمارے انداز قرآن مقدس سے کافی حد تک دور ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ٹکا کے پیار کیا جائے، مضبوط طریقے سے پیار کیا جائے. صوفیاء کے بارے میں آتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور حضور سے جو عشق کرنے والے بندے ہیں، وہ قرآن مقدس سے اتنا عشق رکھتے تھے کہ جب قرآن کو پڑھتے تو ان کا انداز بڑا پیارا ہوتا تھا. اور وہ انداز کیا تھا؟ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ بڑے بھاری تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کی زبان کے ذریعہ ان الفاظ کو آسان کیا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ یہ الفاظ لب مصطفیٰ سے نکلے، ان میں سہولت پیدا ہو گئی، ان میں چاشنی پیدا ہو گئی. چونکہ حضور کے لبوں کی نسبت کی وجہ سے ان کے اندر محبت پیدا ہوئی، ان کو پڑھنا آسان ہوا. تو جب وہ بزرگ پڑھتے تھے تو ان لفظوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کا ذائقہ محسوس کرتے. مثال کے طور پر اگر قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہوتی تو کیسے پڑھتے؟ فرض کریں وہ پڑھتے الحمد للہ رب العالمین، تو پھر اس کے بعد یہ والا انداز، یعنی فوراً جملہ ادا کرنے کے بعد یعنی الحمد پڑھنی تو جیسے کسی چیز کو چکھا جاتا ہے، کسی چیز کا ذائقہ لیا جاتا ہے، وہ اس انداز کے ساتھ قرآن مقدس کو بڑا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمارے ہاں قرآن اس انداز کے ساتھ محبت کے ساتھ بالکل نہیں پڑھا جاتا. نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہ کس کا کلام ہے، کس کی زبان سے یہ ادا ہوا، کس نے اس کو پڑھا، کیسے پڑھا. ہم 24 گھنٹوں کے اندر اللہ کی اس کتاب کو کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت اور سنت اور آپ کا جو طریقہ ہے، وہ ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے انس، اگر تو اس بات پہ قدرت رکھے کہ تو صبح اور شام اس انداز کے ساتھ کر کہ تیرے دل کے اندر کسی شخص کے بارے میں کینہ نہ ہو. اب یہ جملہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اگلا بڑا پیارا جملہ، یعنی پہلی بات کیا فرمائی کہ تو صبح اور شام اس انداز کے ساتھ کر کہ تیرے دل کے اندر کسی شخص کے بارے میں کینہ نہ ہو.
کسی بھی شخص کے بارے میں. اب اس جملے کے بعد حضور علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ھذا من سنت، اللہ ھذا من سنتی. ہم سنتیں ادا کرنے کے لیے کتنے بےتاب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، کھانا کھانے کی سنتیں تلاش کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کپڑا اور لباس پہننے کی سنتیں ادا کرتے ہیں. ذرا حضور کا جگرا بھی تو دیکھیں، حضور کا جگرا دیکھیں کہ خود کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت انس کو یہ فرما رہے ہیں کہ دل میں کینہ نہیں رکھنا، اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں ھذا من سنتی، یہ میری سنت ہے. یعنی کتنا ستایا گیا، کیونکہ دیکھیں نفرت پیدا ہو ہی جاتی انسان کو، کوئی مزاج کے خلاف بات کر دے، کوئی بات کر دے، اور اس کا مطلب ہے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، یعنی میرے دل کے اندر کسی شخص کے بارے میں کینہ کوئی نہیں. اللہ اب اس حدیث کا ہم پس منظر عموماً آگے بیان کرتے ہیں. یعنی حضور نے پہلے بات کیا ارشاد فرمائی کہ اپنے دل کے اندر کینہ نہ رکھنا، ھذا من سنتی، یہ میری سنت ہے. آج ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر دل کو صاف نہیں کر پاتے. دل کے اندر ملائمت ہے، بوجھ ہیں. یقین جانے یہ بوجھ اتار دیں، نفرت کے بوجھ، کینے کے بوجھ، یہ سارے بوجھ اتاریں گے تو آگے بڑھیں گے نا، پھر ہم ایک امت بنیں گے. ہم تو جگہ جگہ پہ اپنے دلوں کے اندر اتنی کٹھن ماحول لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کاش کہ وہ ماحول پیدا ہو جائے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا لے. فرض کریں حضور کے نام پر ہمیں اپنے دشمن کے سامنے بھی چادر بچھانی پڑے تو ہم کیوں نہیں تیار ہوتے. یہاں پر حضور علیہ السلام نے اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا کمال کا جملہ ہے. یعنی یہ جملہ ارشاد فرمایا ھذا من سنتی، اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. سبحان اللہ. جس نے میری اس سنت سے محبت کی اس نے گویا کہ مجھ محمد سے محبت کی. سبحان اللہ. یعنی گویا کہ دل میں کینہ نہ رکھنا حضور کی سنت ہے، اور حضور کی اس سنت سے محبت حضور سے محبت ہے. اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی کان مائی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں اکٹھا. سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ، غوثیہ، یا رسول اللہ، حیدری. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اداؤں میں سے جو سب سے اہم ادا ہے یہ والی ادا کہ اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا، اس کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کو اجاگر کیے بغیر ہم آگے نہیں نکل سکتے، ہم اپنے مسائل میں پھنسے رہیں گے. دیکھیں ہمارے ہاں کتنے اس وقت مسائل ہیں. ہم اپنی عقل کے ساتھ سوچتے ہیں، اپنی فکر کے ساتھ سوچتے ہیں، اور عشق کی بات جب ہم کرتے ہیں تو عشق کا تو سب سے پہلا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ معشوق کے علاوہ کوئی شے نظر ہی نہیں آتی. اور پھر ہم اپنی عقل کے گھوڑے بھی دوڑاتے رہیں کہ میری عقل یہ کہتی ہے، میری رائے یہ کہتی ہے، میری سوچ، میری فکر. ان سب چیزوں سے نکل کر جب تک ہم ایک امت بننے کی کوشش نہیں کریں گے، حالات حاضرہ کے فتنوں میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت امت کو تباہ کی ہے وہ شخصیت پرستی کا فتنہ ہے. ہم شخصیت پرستی سے نکل ہی نہیں رہے. ہمارا محبوب ایک سانجہ ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. استاد مختلف ہو سکتے ہیں، شیوخ مختلف ہو سکتے ہیں، مگر سانجہ جو محبوب ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سانجے محبوب کی طرف جب ہم آئیں گے تو پھر ہم ایک امت بنتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے کوشش کریں، دو چار باتیں ہیں جو اپنی زندگی میں ذہن میں رکھنے والی ہیں. اپنے دل کو کینے سے پاک کرنا، کوئی شخص بھی ہو، کوئی بھی ہو، یعنی آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں نفرت پیدا، محبت پیدا ہو، عشق پیدا، کیونکہ حالات کا تقاضا، یعنی حالات کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. جن حالات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کام کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کس انداز کے ساتھ کام کیا، کس انداز کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہاں پر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھا اور اعلاء کلمات اللہ کے لیے کتنی محنت کی ہے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنی کس انداز کے ساتھ جان نثار کی ہے. احد کا پوری آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. اور آج بھی
احد کا میدان جب وہاں پہ حاضری ہوتی تو ایسے لگتا ہے وہ سارے ہم سے باتیں کر رہے ہیں، حضرت حمزہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے کیسے حضور کی خدمت کی، جس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا تھا. یعنی محبت کے جذبات دیکھیں، محبت کے جذبات دیکھیں کہ احد کا جب دن تھا تو تمام شہداء کو رونے والی موجود تھیں. یعنی مدینہ کے اندر تمام شہداء جو وہاں کے انصار تھے ان کو رونے والی موجود تھیں. اس دن سرکار رو رہے تھے حضرت حمزہ کے لیے اور فرما رہے تھے آج تو حمزہ کو کوئی رونے والا بھی نہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ وہ اس احد کے میدان کے اندر، حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پہ جب خون نکلتا ہے تو چوسنے لگ جاتے ہیں اور گھٹ گھٹ پینے لگ جاتے ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ آپ خون پی رہے ہیں، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جسم میں میرا خون چلا گیا ہے، اب اس کو جہنم کی آگ نہیں جب تک. اور پھر ایک صحابی کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو گئے اور نیزے اور تلواریں جو ہیں وہ یہاں پہ لگ رہی ہیں، انگلیاں شل ہو رہی ہیں، مگر وہ اپنا ہاتھ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی صحابی اپنی پیٹھ آگے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سارے زخم سہ جاتا ہے اور حضور پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر یہ بات جو فرمائی ہے کہ حضور کے دین کی تم نے مدد کرنی ہے، اس مدد سے کیا مراد ہے؟ عملی مدد ہے. کاش کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہمارے علاقے میں چلتا پھرتا اسلام نظر آئے انشاءاللہ. چلتا پھرتا اسلام. اور وہ چلتا پھرتا اسلام کب نظر آئے گا؟ جب ہم اپنا سب کچھ وار دیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر. دنیا کا جتنا نقصان ہوتا ہے اس کو برداشت کریں گے اور اپنے آقا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں جب آپ اپنی تمام سروسز اور خدمات اس مقصد کے لیے پیش کریں گے تو وہ بہت نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں یقین جانے بندے کی جھولی تنگ پڑ جاتی ہے. آپ خالص ہو کے لگے رہیں، بس آپ دنیا کا طمع نہ رکھیں، دنیا کا لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، کچھ کہتے رہیں. آپ نے اپنے صرف محبوب کو راضی کرنے کے لیے شب و روز آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب بندہ پورے خلوص کے ساتھ اس مشن کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے بڑے بڑے کام اپنے ذمہ لے لیتے. تو آج کی اس نشست میں اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ عملاً جیسے ملیشیا کی میں نے مثال دی ہے، تو یہ صرف ایک مثال اس لیے دی کہ ہم نے بچوں کو باقاعدہ طور پر تیار کرنا ہے کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے. کوئی سونے کی چیز ہی کیوں نہ پڑی ہو اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دے، پڑی رہے تو پڑی رہے، وہ میری نہیں ہے. جب ہم یہ تربیت اس انداز کے ساتھ کریں گے تو پھر ہم ایک قوم بن کر آگے امت کی خدمت کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور عشق و مستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. چلے مدینہ کی ایک بات میں تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. ابھی حاضری کے دوران ایک بزرگ نے ہمیں بہت ساری نصیحتیں کیں، عربی بولنے والے سید عاصم دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ایک تو مدینہ شریف میں آئیں تو یہ لگن لے کر آئیں کہ یہاں سے آپ نے اور کچھ نہیں مانگنا، صرف حضور کی بارگاہ میں ایک عرض کرنی، حضور اپنی خدمت کے لیے چن. یعنی کوئی مال و دولت نہیں مانگنا، اولادیں نہیں مانگنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس دربار کے سامنے جائیں اور یہ کہ حضور اپنا خادم رکھ لیں. ایک اور دوسرا انہوں نے جو سلام یا درود پاک پڑھنے کا طریقہ عطا کیا کہ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام پیش کریں تو انتہائی تحمل سے پیش کریں. یعنی پہلے ایک باقاعدہ تصور بنائیں، لائٹلی ماحول میں نہیں، بس ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا لائٹلی ماحول میں نہیں. آپ کس کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے لگے؟ جو سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو اس انداز کے ساتھ نہیں، پہلے تصور باندھیں، رک جائیں اور ٹھہر جائیں کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. تصور باندھتے باندھتے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو بڑی محبت سے سلام پیش کریں اور خاموشی اختیار کر لیں اور پھر جواب کا انتظار کریں. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سلام کا جواب دیتے ہیں تو صرف کہنے کی حد تک نہیں، وہ باقاعدہ کان لگا کر سنیں
کہ حضور علیہ السلام کتنی محبت سے آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی عطا فرمایا ہے، اور آج کی رات کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو آج کی رات درود شریف پڑھتا ہے میں خود سنتا بھی ہوں اور سن کر جواب بھی دیتا ہوں۔ تو محفل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں میں جائیں، باقاعدہ باوضو ہو کر اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ بٹھائیں اور مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پیش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔